السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام مامو۔ طبیعت ببی کیسی ہے؟ کہاں رہتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ بہت دن سے دکھتا نہیں۔ ہاں مامو اچھی ہے، اور میں احمد آباد میں کالج پڑھتا ہوں۔ اچھا، بہت خوشی ہوئی۔ کتنے دن سے گھر آیا ہے؟ کیا ابھی چھٹیاں چل رہی ہیں؟ جی مامو ابھی چھٹیاں چل رہی ہیں، 10 دن ہو گئے گھر آئے۔ کبھی مسجد میں تو دکھتا نہیں، کیا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں؟ ہاں مامو جمعہ کی پڑھ لیتا ہوں۔ ارے بیٹا، نماز تو روزانہ 5 وقت کی پڑھنی چاہیے، اور ان کی مجلس میں بھی بیٹھنا چاہیے، کسی عالم کے پاس جانا چاہیے اور ان سے دین سیکھنا چاہیے۔ ہاں مامو دین کی مجلس میں ہر ہفتے جاتا ہوں۔ ہمارے کالج کے قریب میں ایک مکان میں کچھ اللہ والے آتے ہیں، وہ دین کی باتیں بیان کرتے ہیں، اور ہمارے کالج میں بہت سارے ساتھی جاتے ہیں۔ بہت خوشی کی بات۔ اچھا، ان لوگوں کا نام کیا ہے؟ پتہ ہے آپ کو وہ کون لوگ ہیں؟ نہیں مامو ان لوگوں کا نام تو پتہ نہیں، لیکن وہ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، ہم تو ان کی طرف دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ اکثر ساتھی تو ان کی عاشق ہو گئے ہیں، ان کی باتیں سننے کے لیے ہر اتوار کا انتظار کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کس موضوع پر بات کرتے ہیں؟ عام طور پر قیامت کی نشانی کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں سے مراد نئے انکشافات کی ایجادات ہے، اور کہتے ہیں کہ دجال آ چکا ہے، اور حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ بھی آ گئے ہیں۔ اچھا، مجھے تو اس کا پتہ ہی نہیں، میں تو سوچ میں پڑ گیا۔ ہاں مامو میں صحیح کہتا ہوں، اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں ہمارے علماء نے ایسا بتایا ہی نہیں کہ دجال آ گیا، حضرت مہدی و مسیح بھی آ گئے۔ ہاں مامو وہ اللہ والے ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ آپ کے علماء کو اس کے بارے میں علم نہیں، اس لیے وہ آپ کو بتاتے نہیں ہیں، اس لیے آپ ان کے پاس مت جانا اور ان سے پوچھنا بھی مت۔ نہیں باجی، ہمیں ہمارے مولانا سے معلوم کرنا چاہیے، وہ عالم بنے ہیں، ان کو کیوں پتہ نہیں ہوگا، اور ہمیں یہ بھی تو پتہ چلے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ ارے مولانا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مامو۔ ارے مولانا، ابھی بھی آپ کے پاس ہی آنے والا تھا کہ اللہ نے آپ کو ادھر ہی بھیج دیا۔ ایسی کیا ضرورت پڑ گئی؟ مولانا یہ میرا بھانجا ہے، احمد آباد کالج میں پڑھتا ہے۔ کالج کے قریب ایک مکان میں کچھ لوگ رفتے بیان کرنے آتے ہیں، اور بیان میں زیادہ تر قیامت کی نشانی کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور کہتے ہیں دجال آ گیا ہے، اور حضرت مہدی اور حضرت مسیح بھی آ گئے ہیں۔ یہ سب کیا ماجرا ہے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ یہ بچے وہ کون ہے، کہاں سے آتے ہیں، اور اس کا نام کیا ہے؟ مولانا اس کا تو مجھے پتا نہیں، لیکن مولانا وہ بہت اللہ والے دکھتے ہیں۔ ارے مولانا میں جانتا ہوں وہ کون ہے اور کیا فتنہ پھیلاتے ہیں۔ ارے زندگاز، پہلے سلام بلند تو کر اور بات سن۔ کیا بغیر بات سنے کہتا ہے میں جانتا ہوں اور جلدی مسئلہ بڑھ جاتا ہے؟ بتا کیا جانتا ہے؟ ارے ہاں چاچا میں جانتا ہوں، تبھی تو کہتا ہوں میں جانتا ہوں۔ چلو کوئی بات نہیں، اگر آپ جانتے ہیں تو بتاؤ۔ اصل میں مولانا ہمارے دوست کا ایک بچہ ایسے لوگوں کی چال میں پھنس گیا تھا، اس لیے جانتا ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں، کون سا فتنہ ہے اور کس طرح کام کرتے ہیں۔ اچھا تب تو آپ ضرور بتائیں۔ مولانا یہ شکیل بن حنیف کا فتنہ ہے، یہ سب اس کے چیلے اور مریدین ہیں۔ اس نے پہلے اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مسیح ہونے کا دعویٰ، اور کہتا ہے مہدی اور مسیح دونوں ایک ہی ہیں، الگ الگ نہیں۔ اور شکیل بہار کی طرف بھاگا ہے، اس کے باپ کا نام حنیف ہے، اس نے سب سے پہلے دہلی میں اس مشن کا آغاز کیا، اور خفیہ طور پر کالج اور یونیورسٹی کے طلباء کو جن کا کسی دینی جماعت یا تنظیم سے کوئی رابطہ نہ ہو ان سے ملاقات کر کے ان کو اپنا ہمنوا اور مرید بنا لیا۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ حدیثوں کی غلط تعویلات و تحریفات کر
کر کے اپنے آپ کو مہدی و مسیح ہونے کو ثابت کیا۔ اس طرح اس نے اپنے کچھ خاص مریدین بنا لیے، لیکن جیسے ہی دہلی کے کچھ غیرت مند مسلمان اور علماء کو اس کا علم ہوا، اسی وقت اس کا تعاقب کیا، جس کی وجہ سے اس نے دہلی کو چھوڑ کر اپنی دعوت کا رخ مہاراشٹر کے اورنگ آباد کی طرف کر دیا اور وہاں سکونت اختیار کر لی۔ پھر اس کے کسی خلیفہ نے ایک پورا علاقہ خرید کر اس کے حوالے کر دیا، جس میں اس کے مرید رہتے ہیں۔ اچھا، تب تو اس کے مریدین بھی دعوت کا کام کرتے ہوں گے؟ جی مولانا۔ اس کے مریدین کے کام کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے مریدین کا بھی دعوت کا یہی طریقہ ہے کہ ہر صبح کے بڑے شہر کے کالج اور یونیورسٹی کے پاس اپنا اڈا جماتے ہیں، پھر وہاں کے نوجوان طلباء کو ٹارگیٹ کر کے ان کے سامنے دین کی باتیں کرتے، پھر آہستہ آہستہ بڑی چالاکی سے قیامت کی نشانی کے بارے میں باتیں کریں گے اور بعد میں الحمدللہ، ماشاءاللہ، انشاءاللہ کہتے ہیں اور اس طرح میٹھی زبان استعمال کرتے ہیں کہ سامنے والا اس کو بہت بڑا دیندار اور دل سمجھنے لگتا ہے۔ پھر بڑی چالاکی سے دنیا کے احوال و واقعات اور نئی نئی ایجادات کو قیامت کی نشانیاں ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دجال آ گیا۔ دجال سے مراد امریکہ فرانس ہے۔ حدیث میں جو آیا ہے کہ دجال کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، اگر آپ امریکہ فرانس کو ملا کر لکھیں گے تو بیچ میں کافر لکھا ملے گا اور سینٹر لائن اس کی ایک آنکھ ہے۔ اس طرح تو مروڑ کے دجال ثابت کر دیں گے، پھر کہیں گے دجال کے بعد حضرت مہدی اور مسیح کو آنا تھا، وہ بھی آ گئے اور دونوں ایک ہی ہے، الگ الگ نہیں۔ اب ہماری نجات اور کامیابی اسی میں ہے کہ ہم ان کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے دعا کر لیں۔ اگر سامنے والا بیعت کی اور ملنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے تو پھر اس کو شکیل بن حنیف کے پاس لے جاتے ہیں اور اس کا مرید بنا لیتے ہیں۔ یہ ہے ان کے کام کا طریقہ۔ ماشاءاللہ احمد بھائی، آپ نے تو اس فتنے کے بارے میں بڑی تفصیل سے بتایا۔ مولانا، یہ تو اس طرح کافی مدت سے کام کر رہے ہیں، میں تو ان کو بہت بڑا داعی سمجھتا تھا، یہ تو بہت بڑا فتنہ نکلا۔ حدیث کی روشنی میں آپ ہماری ضرور رہبری فرمائیں۔ ضرور انشاءاللہ، آپ لوگ دعا کریں کہ الامکان حدیث کی روشنی میں اس فتنے کا جواب دوں اور آپ کی رہبری کروں۔ اب میں حدیث کی روشنی میں دجال کی علامات بتلاتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کا ظہور شام اور عراق کے علاقے سے ہوگا۔ یہودیوں میں سے ایک کافر شخص کا نام ہوگا، مرد ہوگا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، مکہ و مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ 70,000 یہودی اس کی فوج میں شامل ہوں گے۔ بابل ملک پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا امریکہ و فرانس میں دجال کی کوئی علامت پائی جاتی ہے؟ نہیں مولانا، یہ تو حدیث میں صاف بتلایا ہے کہ دجال مرد ہوگا، مکہ و مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ امریکہ و فرانس کے پیر تو ہی نہیں کہ مکہ و مدینہ میں داخل ہوگا، اور نتیجہ میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ یہ دجال کے بارے میں اس کا پہلا جملہ۔ شکیل بن حنیف کا دعویٰ ہے کہ میں مہدی ہوں۔ اب میں حدیث کی روشنی میں حضرت امام مہدی کی علامات بتلاتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت امام مہدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نسل سے ہوں گے۔ وہ مدینہ میں پیدا ہوں گے۔ ان کا نام محمد، ابا کا نام عبداللہ اور امی کا نام فاطمہ ہوگا۔ اب آپ بتائیں کہ کیا شکیل بن حنیف میں ان میں سے کوئی علامت ہے؟
نہیں مولانا، اس کا تو ان نسبتوں سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اس کا نام شکیل ہے، اس کے ابا کا نام حنیف ہے۔ یہ تو عربی بھی نہیں بلکہ بہاری ہے، بہار میں پیدا ہوا ہے۔ اب دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حضرت امام مہدی کا ظہور 40 سال کی عمر میں ہوگا۔ وہ کعبہ کا طواف کرتے ہوں گے کہ عراق و شام کے 40 ابدال کی جماعت ان کو پہچانے گی اور وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس کے بعد تمام مسلمان بیعت کریں گے۔ وہ خود سے مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے، اور حضرت امام مہدی کا ظہور ہوتے ہی سفیانی کا پہلا لشکر مکہ پر چڑھائی کرے گا اور مکہ میں میدان میں دھس جائے گا اور دوسرا لشکر شکست کھائے گا۔ اب آپ بتائیں کہ شکیل بن حنیف میں ان میں سے کوئی علامت ہے؟ نہیں مولانا، آج تک اس جھوٹے نے حجاز مقدس کا سفر بھی نہیں کیا کہ وہ کعبہ کا طواف کرتا، اس خوف سے کہ کہیں میرے جھوٹ کی وجہ سے سعودی حکومت مجھے قتل نہ کر دے، اور نہ آج تک کسی افغان نے اس کے ہاتھ میں بیعت کی ہے اور نہ کوئی مخالف زمین میں دھسا ہے، بلکہ وہ اپنے مخالف علماء دیوبند کے سامنے بھی نہیں آتا۔ مولانا میری پیڑھی نہیں کی ہے دجال۔ حضرت امام مہدی کے 6 سال کے بعد دجال آئے گا اور اسی کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد میں فجر کے وقت اتریں گے اور حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد دجال اور یہودی کو قتل کریں گے۔ ارے مولانا، اس کے مہدی کا دعویٰ کیے ہوئے 15 سال گزر گئے، لیکن ابھی تک نہ دجال آیا نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اس حدیث سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں الگ الگ ہیں۔ حدیث کی ان باتوں سے آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آیا کہ نہیں کہ شکیل بن حنیف مہدی نہیں ہے؟ جی مولانا، یہ تو بہت بڑا کہانی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ شکیل بن حنیف کا دوسرا دعویٰ ہے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ اب میں حدیث کی روشنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی علامات بتلاتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں بنی اسرائیل کے خاندان میں بغیر باپ کے معجزانہ طور پر پیدا ہوئے، اس لیے ان کی نسبت ان کی والدہ حضرت مریم کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان میں اتار لیا ہے، قرب قیامت میں نازل ہوں گے۔ نزول کے بعد دجال اور یہودی کو قتل کریں گے اور ان کی سانس کی ہوا جس مخالفین کو بھی لگے گی وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے گا۔ اب آپ بتائیں کہ کیا شکیل بن حنیف میں ان میں سے کوئی علامت ہے؟ جی مولانا، اس کے اندر تو ایک بھی علامت نہیں پائی جاتی، بلکہ اس کی پیدائش تو بہار کے دربھنگا میں ہوئی اور اس کی نسبت اس کے باپ حنیف کی طرف ہے، اس لیے اس کی پیدائش میں بھی کوئی معجزہ نہیں، اور نہ آج تک کسی یہودی کو اس نے قتل کیا، اور اس کی سانس کی ہوا سے آج تک کوئی مچھر بھی نہیں مرا کہ اس کا مخالف مرتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح نزول کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کے قبیلے میں ہوگا۔ ارے مولانا، اس کی تو 3 شادیاں ہو گئی، لیکن کوئی بھی حضرت شعیب علیہ السلام کے قبیلے سے نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا کو فتح کر کے یہودیوں کے نشان صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کا نام و نشان مٹائیں گے، امن و امان اور عدل و انصاف قائم کریں گے، ظلم و زیادتی کا خاتمہ ہوگا، مال و دولت کی خوب فراوانی ہوگی، جزیہ یعنی ٹیکس کو ختم کریں گے۔ اب آپ بتائیں کہ کیا اس کے دور میں یہ سب ہو رہا ہے؟ ارے مولانا، اس ابلیس اللعین نے مسیح مہدی کا دعویٰ کی ہوئی مدت گزر گئی، لیکن ابھی تک نہ اپنا علاقہ ختم کر سکا اور نہ پوری دنیا سے ظلم کا خاتمہ کر سکا اور نہ مال و دولت کی فراوانی کر سکا۔ ارے مولانا، آپ دیکھ نہیں رہے ہو کہ اس کے دور میں کتنا ظلم ہو رہا ہے؟ بس اللہ رحم کرے، اور مال و دولت کی خاطر بھائی اپنے بھائی کو قتل کر رہا ہے۔ اور اچھا، آپ کہہ رہے تھے کہ حضرت
سے یہ سب باتیں سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ جی ماموں، مولانا نے اس حدیث کی پوری حقیقت ہی کھول کر رکھ دی۔ اس لیے میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑے فتنے سے بچا دیا، ورنہ ان لوگوں کے جال میں پھنس کر میرا تو ایمان ہی ختم ہو جاتا۔ محترم حضرات، اب فیصلہ آپ کریں کہ جس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ علامات میں سے کوئی ایک علامت بھی نہ پائی جاتی ہو، وہ کیوں کر مہدی و عیسیٰ ہو سکتا ہے؟ حدیث کی ان باتوں کو سن کر ایک معمولی عقل رکھنے والا انسان بھی یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوگا کہ شکیل بن حنیف ایک فراڈی اور جھوٹا ہے اور مسلمانوں کو بیوقوف بناتا ہے۔ اس لیے ملت اسلامیہ کے نوجوانوں کو مخاطب کر کے خاص کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف ایک فتنہ نہیں بلکہ بہت سارے فتنے دندناتے پھر رہے ہیں۔ شکیلیت کا فتنہ، قادیانیت کا فتنہ، مرزائیت کا، جاوید احمد باقری، انجینئر علی مرزا، سلمان بشری، مرزا مسعود، گوہر شاہی، ایسے بہت سارے فتنے ہیں۔ ایسے فتنوں کے دور میں ایمان کا بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آخر زمانہ میں ایمان کا بچانا ایسا مشکل ہوگا جیسے جلتے ہوئے انگارے کو ہاتھ میں پکڑنا۔ اس لیے ہر شخص پر بھروسہ نہ کرے اور نہ ہر کس و ناقص کی کتابوں پر اور نہ ریڈ ٹیچروں پر بھروسہ کرے، اور خاص کر ہمارے اس موبائلی زمانے میں واٹس ایپ، گوگل اور یوٹیوب کی باتوں پر بالکل بھروسہ نہ کرے، کیونکہ ہر کوئی دین کا بنا اٹھ کر نیک لوگوں کی شکل و صورت بنا کر مسلمانوں کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اس لیے اپنے اولادوں اور نسلوں کی ایمان کی بچانے کی فکر کرے اور اپنا تعلق اہل سنت والجماعت کے معتبر علماء سے مضبوط قائم کرے۔ 1400 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ جب تک عوام الناس اپنے علماء و مشائخ کو محتاج سمجھ کر دین کی ہر بات پوچھ کر چلتی رہی، کبھی کسی فتنے کا شکار نہیں بنی۔ اس لیے اپنا تعلق علماء سے مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری اولادوں اور نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے اور ان جیسے تمام فتنوں سے حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ٹھیک ہے مولانا، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔